اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام، یہ 7ویں مجلس بعنوان قرآن اور اہل بیت بتوسط زہرا اکیڈمی آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیہ کیے جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ 6 مجالس میں اس امر پر روشنی ڈالی کہ قرآن اور اہل بیت اور قرآن جو کہ ایک واحد اور تنہا راستہ ہے ہدایت کے اعتبار سے، کہ سرور کائنات وقت آخر ہمیں جو چیز سپرد کر کے جا رہے ہیں ہدایت کے لیے، نجات کے لیے اور تقرب الہی کے لیے، وہ چیز قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ جس طرح سے قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کی اتباع کرنی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے رکھنا ہے۔ یہاں پر ہم مزید گفتگو کرنے کے لیے کچھ دلائل اور کچھ آراز آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے اور آپ کی خدمت پیش کریں گے، اس اعتبار سے کہ جو راستہ سرور کائنات ہمیں دے کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں ہدایت کا، یہ راستہ بے مثل ہے اور لاجواب ہے۔ من جملہ کتاب الثاقب فی المناقب میں مصنف سید الشہداء ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کے خیر خواہ بھی ہیں اور فکر مند بھی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی ماننے والا، ان کا کوئی مطیع و فرمانبردار کسی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں گرفتار ہو اور وہ اسی مصیبت میں رہ جائے اور اہل بیت کچھ نہ کرے، محال ہے ایسا۔ تو جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی اسے تنہائی میں نہیں چھوڑیں گے، پریشان حالت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ من جملہ کہ جناب حبابہ والبیہ، ایک عظیم خاتون کہ جن کے بارے ملتا ہے کہ 313 جو افراد ہوں گے امام زمانہ کے خاص یار و مددگار ہوں گے، ان میں سے جو خواتین ہوں گی ان میں سے ایک جناب حبابہ والبیہ۔ جناب حبابہ والبیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا دور پر نور ہے کہ ایک دفعہ جناب حبابہ والبیہ کے چہرے پر
دو بھنوروں کے بیچ میں جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں ایک زخم، ایک ایسا نشان پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نہ نکل سکی اور مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ پہنچ سکی۔ مولا حسین علیہ السلام اپنی محفل میں پوچھتے ہیں کہ جناب حباب والبیہ کہاں ہیں؟ اتنے دن ہو گئے کہ وہ ہماری زیارت کو نہیں آ رہی۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ، جناب حبابہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبت میں دو چار ہیں، جس کی بنا پر وہ آپ کے محضر میں پیش نہیں ہو پا رہی۔ اب دیکھیے کہ ہم نے فرمایا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر کوئی ماننے والا ہو تو وہ پریشانی میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اور اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو پریشانی اور مصیبت سے نکال لے جاتے ہیں یقیناً۔ مولا حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو وہیں سے دست دعا بلند کر جناب حبابہ کے حق میں دعا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، پیغام دینا تھا۔ اور وہ پیغام کیا کہ حکم دیا کہ چلو مل کر چلتے ہیں اور جناب حبابہ کے گھر پر چلتے ہیں اور ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اب مولا حسین علیہ السلام، آپ تصور کیجئے کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جن کی نظیر نہیں ملتی، کہ جن کا دوجا نہیں ملتا، کہ جن کا ہم پلہ نہیں ملتا، دعا نہیں کر رہے بلکہ خود زحمت فرما کے جناب حبابہ کے گھر تشریف لے جا رکھے ہیں۔ یعنی پیغام ہمیں بھی ملتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے مولا حسین کی عزادار ہو جائیں، ان کی عزاداری کو سچے دل سے منعقد کریں اور ایک خلوص اور عقیدت کے ساتھ مولا حسین کے دامن کو تھامے رہیں، تو آج کا حسین علیہ السلام بھی اگرچہ پردے غیبت میں ہے، ہمارے گھر ہماری پریشانی کو حل کرنے کے لیے تشریف لا سکتا ہے۔ جناب حبابہ کے گھر پہنچے مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت، اور پوچھا اے حبابہ کیا ہو گیا، کیوں کر آپ ہماری زیارت کو نہیں آ رہی تھی؟ کہا مولا یہ ماتھے پر جو ایک نشان نمودار ہوا ہے یہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں آپ کی محفل میں شرکت نہ کر پاؤں۔ مولا یہ نشان جس سے مجھے کراہت آ رہی ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حبابہ بے فکر رہو، ہم تمہاری اس مشکل کو حل کی دیتے ہیں۔ کتاب الساقب فی المناقب میں مصنف روایت نقل کرتے ہیں اور اس طرح سے واقعے کو تمام کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اب مولا حسین علیہ السلام کا دعا فرمانا تھا جناب حبابہ کی وہ پریشانی، وہ مرض ان سے دور ہو گیا۔ یہاں پر جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے وہ یہ کہ یہ دل چھوٹا نہ کیجئے کہ اگر کوئی وقت طور پر پریشانی آ جاتی ہے۔ رسول خدا جو ہمیں اہل بیت جیسی انمول نعمت عطا کر کے گئے ہیں، یہ صرف ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے علاوہ بھی ہمارے لیے پر مفید ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر پریشانی میں گرفتار ہیں، اگر مصیبت میں دو چار ہیں، تب بھی یہ ہمارے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ اگر علمی پیاس بجھانی ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر کہ علمی پیاس اہل بیت کے در سے ہی بجھے گی، لیکن اگر کوئی ان کا چاہنے والا پریشانیوں میں اور تکالیف میں گرفتار ہے تو وہ دل چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتی، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج واقعہ ملتا ہے اسی کتاب الساقب فی المناقب میں کہ امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایام حج میں خانہ کعبہ کے پاس گئے، دیکھا کہ خاتون رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ چلیں وہ تو جناب حباب والبیہ تھیں، ایک محترم اور مقدس ہستی، لیکن یہ تو عام سی خاتون ہیں۔
یعنی پیغام یہ مل رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص تو بہت مقرب ہے اس لیے وہ کامیاب ہو گیا، ہم تو گنہگار ہیں۔ اگر آپ گنہگار ہیں، اپنی خطاؤں پہ پشیمان ہوں، شرمسار ہوں، توبہ کریں، تو یقیناً ان کے جو فیوزات ہیں، ان کی جو رحمت ہیں، جو ان کی برکتیں ہیں، وہ شامل حال ہوں گی۔ دیکھا کہ خاتون گریہ فرما رہی ہے، اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قریب پہنچے، سوال کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک اونٹ تھا، اس کی ایک اونٹنی تھی، اس خاتون کی ایک اونٹنی تھی جو کہ مر گئی، اور اس کا گزر بسر اس اونٹنی کے اوپر تھا کہ اس کا دودھ بیچتی اور اس سے اپنے اخراجات کو پورا کرتی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میری اونٹنی تو چلی گئی، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے، کل خرچے، کل آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ یہی اونٹنی تھی۔ ساتویں امام نے فرمایا کہ اے اللہ کی کنیز، اے اللہ کی بندی، کیا میں تیرے لیے اس اونٹنی کو زندہ کر دوں؟ یعنی ایک دفعہ تعارف نہیں کروا رہے اپنا، یہ نہیں بتلا رہے کہ جس کا تم احسان مند ہونے لگی ہو وہ کون ہے۔ یعنی پیغام ہمیں کیا ملتا؟ پیغام یہ ملتا کہ بسا اوقات انسان اگر نیکی کرے تو اپنی شخصیت کو نہ گنوائے، اپنے آپ کو بڑا نہ پہچانوائے کہ متوجہ ہو جو تمہاری مدد کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ یوں ہے اور یوں ہے، یوں ہے نہیں۔ یعنی واقعہ اس اعتبار سے اس انداز میں نظر آتا ہے کہ امام اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے جس طرح سے ایک عام انسان۔ نہیں کہا کہ میں امام ہوں اور معجزے سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہیں، ایک عام انسان کی طرح سے گئے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ جواب ملا اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا کہ میں تمہارے لیے اس اونٹنی کو زندہ کر دوں؟ کہا آپ زندہ کر دیں۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ امام نے جہاں کچھ دعا مانگی وہیں پر 2 رکعت نماز بھی پڑھی، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے تم منکر نہیں ہو۔ نماز تو وہ عظیم شے اور عبادت کا نام ہے کہ جب معصوم معجزہ کرنے لگتے ہیں تب وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ سنت امام یہ ہے کہ اگر کچھ بڑا کر دکھانا چاہتے ہو، کچھ معجزہ کر دکھانا چاہتے ہو، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز کا سہارا لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی میرے امام نے، دست دعا بلند کیے، دیکھا کہ اونٹنی زندہ ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس خاتون نے، اس لیے کہ یہ اونٹنی کو زندہ کرنا کسی شے کو جو مر چکی ہو، بے جان ہو چکی ہو، زندہ کرنا کوئی عام آسان بات نہیں ہے۔ آج کے اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی انسان نما چیز روبوٹ تو بنا سکتا ہے، لیکن کسی بے جان چیز میں روح نہیں پھونک سکتا، کسی کو زندگی عطا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بہت بڑا معجزہ۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ اونٹنی زندہ ہو گئی، ایک دفعہ چلائی کہ جناب عیسیٰ مریم آ گئے، جناب عیسیٰ ابن مریم آ گئے، اور ایک دفعہ امام مجمع میں اس طرح سے خلط ہو گئے کہ پھر اس بڑھیا کو نہ دکھ سکے۔ یعنی آئے، ایک خاتون کی مدد کی اور آنکھوں سے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے احسان مند رہو، میں موسیٰ کاظم ہوں، میں یوں ہوں، نہیں۔ امام بتلانا چاہ رہے ہیں کبھی کبھی نیکی اس اعتبار سے کرو کہ اپنی تشہیر نہ کرو۔ نیکی کے لیے تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آپ اسلام کے پرچار کے لیے اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کو دیگر عنوان سے دیگر جہت سے اپنا نام لیں، تشہیر کریں، وہ ایک الگ پہلو، الگ بات۔ لیکن یہاں پر امام ہدایت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن تشہیر نہیں کر رہے۔ یہ ہے شخصیت اور پیغام اہل بیت۔ اور من جملہ
اگر ہم مزید گفتگو کریں اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے تو ہمیں بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے امت کی اس طرح سے اصلاح کی، اس طرح سے مدد کی کہ تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اس جیسا واقعہ نہیں ملتا کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک دفعہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسجد کوفہ میں ہیں۔ اسی اثنا میں ایک خاتون جو کہ غیر شادی شدہ اور اس کے شکم سے ایک ایسے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ گویا اس نے بدفعلی کی ہے، کہ جو ایک علامت ایک حاملہ خاتون کی ہوتی ہے وہ علامت اس خاتون سے ظاہر ہو رہی جبکہ وہ غیر شادی شدہ۔ بھائیوں نے تہمت لگائے کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری عزت کو پامال اور داغدار کر دیا تم نے، کہ نعوذ باللہ تم نے ایک غلط کام، ایک کبھی کام زنا کیا۔ وہ بہن کہتی ہے، وہ خاتون کہتی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اب مولا علی علیہ السلام اہل بیت کے سب سے پہلے فرد اور ابرز ترین مصداق، ابو الائمہ امیر المؤمنین کہتے کہ یہ بے قصور ہے۔ اب لوگ پریشان، ہکا بکا، اس لیے کہ آنکھوں دیکھی بات پر یقین کریں یا مولا کے قول پر اعتماد کریں۔ لیکن وہی بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو انتظام ہدایت دے کے گئے ہیں، یقیناً یہ لاجواب ایک ایسا انتظام ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ خاتون بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ جگہ جو ابھی بھی موجود ہے مسجد کوفہ میں، میرے مولا نے فرمایا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ قناتیں لگوائیں جائیں اور ایک خاتون کو، ایک داعیہ کو بلایا جائے۔ جب اس جگہ قناتیں لگائی گئیں اور ایک خاتون داعیہ کو بلایا گیا، میرے مولا نے فرمایا کہ فلاں جگہ کی مٹی جو کسی نہر کے کنارے کی تھی لائی جائے اور اس تشت پر رکھ کر اندر بھیجی جائے۔ اور ابھی بھی مسجد کوفہ میں اس جگہ کو بیت تش کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جگہ کہ جہاں یہ معجزہ ظاہر ہوا مولا کا۔ جب وہ اس جگہ قنات لگوائی گئی، پردے کا اہتمام کیا گیا، اس خاتون کو ایک داعیہ کے ساتھ اندر بھیجا گیا ایک خاص قسم کی مٹی کے ساتھ، تو ہوا یہ کہ وہ خاتون چونکہ دریا کے یا نہر کے کسی کنارے کپڑے یا برتن کچھ کام کر رہی تھی کہ جہاں سے ایک کیڑا ایک خاص طریقے سے ایک مقام خاص سے اس کے شکم میں داخل ہو گیا اور اندر رہ کے اتنا سوج گیا کہ گویا ایک ایسی علامت اس خاتون کے پیٹ سے ظاہر ہو رہی تھی جو ایک بدعنوانی کا پہلو ظاہر کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کیڑے نے اس جگہ کی مٹی کی خوشبو سونگھی تو اسی خاص راستے سے جب باہر آیا اور دایا نے اس کیڑے کو باہر نکالا تو خاتون اپنی اصل حالت میں اور صحیح سالم حالت میں واپس پلٹ آئی۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ خاتون جب جس انداز میں اندر گئی تھی اس کی ایک کیفیت الگ اور تھی جسمانی، اور جب باہر آئی ہے تو ایک کیفیت جسمانی الگ ہے۔ سوال کیا مولا یہ کیا ماجرا؟ مولا تمام رودہ تمام واقعہ سنایا۔ واقعاً پھر لوگوں نے کہا واقعاً مولا علی علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن کو باطن کا علم ویسے ہی ہے جیسے ظاہر کا علم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ ہستی جو باطن کا علم رکھتی ہو جس طرح سے ظاہر کا علم ہوتا ہے، کیا وہ ہماری قیادت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی؟ وہ ہستی جو نہ دیکھنے والی نہ سمجھنے والی باتوں کو حل کر دے، کیا وہ ہماری رہبری کے شان نہیں ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ
چاہے اس دور میں یا اس دور میں، صرف اس لیے ہے کہ جس شخصیت کو رہبری کے لیے چنا وہ شخصیت رہبری کے قائل نہ تھی، اور جو شخصیت رہبری کے قائل تھی اس کو پس پش ڈال دیا۔ لہذا جس میں صلاحیت نہیں ہے، یعنی آپ فرض کریں ایک ایسا طبیب، ایک ایسا شخص جو نام کا طبیب ہو، تعلیم یافتہ طبیب نہیں، کہ اگر کوئی اس سے اپنا جسم کا ظاہری علاج کرواتا ہے تو وہ مزید بیماریوں میں گرفتار نظر آئے گا، چاہے جائے کہ وہ صحیح ہو، شفا پائے۔ تو جب ایک جسم کے لیے ایک طبیب حقیقی کی ضرورت ہے، تو کیا ایمان کے طبیب کے لیے ایک حقیقت پر مبنی جو صلاحیت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اعتقاد کو تباہ و برباد نہیں کر دے گا؟ لہٰذا ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ایک ایسے موضوع کا انتخاب کریں کہ جس موضوع پر لب کشائی کر کر ہم مومنین کو ان ایام محرم الحرام میں اہل بیت علیہم السلام کے قرآن مجید کے نزدیک سے نزدیک، قریب سے قریب تر کر سکیں۔ اس لیے کہ جب ہمارا رشتہ اہل بیت سے مضبوط و قوی تر ہو جائے گا تو پھر یہ تمام طرح کی پریشانیاں، تمام طرح کی مشکلات، یہ ظاہری رکاوٹیں، ظاہری الجھنیں، یہ ظاہری کشمکش ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم بیان کر چکے ہیں واقعات کے صورت میں اور دیگر اعتبار سے کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ان کی مدد کو آ جاتے ہیں، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور خاص کر جب ان ایام میں ہم اپنے آقا مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کریں اور ذکر کربلا کریں۔ ہاں زان محترم، قیامت کی گھڑی تھی کربلا کی، کہ جب وہ وقت بھی آیا، عصر عاشور ہے اور جناب علی الاکبر ہے، اللہ اکبر، شبیہ پیمبر ہے، جناب علی اکبر ہے، اور امتحان حسینی میں ایک امتحان ایسا بھی تھا کہ جب عصر عاشور مولا حسین کے پاس جناب علی اکبر آئے گئے، کڑیل جوان بیٹا ہے، باپ کے پاس آ کر کہتا ہے بابا علی اکبر کو اذن جہاد دیجئے۔ بہت سخت جملے ہیں صاحبان اولاد کے لیے، اس لیے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اولاد جوان ہو اور باپ سے مرنے کی اجازت طلب کرے تو باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہے اے میرے لال جا، میں نے تجھے مرنے کی اجازت دی، آسان نہیں ہوتا۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اکبر، کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا کہ دیار غیر میں، غربت کے عالم میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے رخصت ہوتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ اجازت دی میرے مولا حسین نے۔ مولا حسین نے فرمایا اے اکبر جاؤ، جناب علی اکبر چلے ہیں، میدان کربلا کی جانب بڑھے ہیں، لیکن اسی اثنا میں محسوس کرتے ہیں کہ چند قدموں کی آہٹ ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ شہزادے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں مولا حسین ہیں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جناب علی اکبر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر زلجنے کی زین سے اترے، وہ پلٹ کر کہا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی ہے، بابا پھر یہ پلٹ کر کیوں آتے ہیں؟
میرے مولا حسین نے فرمایا اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے۔ اکبر جب کبھی ہمیں نانا کی یاد ستاتی تھی نا تو ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اکبر ایسا لگتا ہے میرا نانا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اکبر باپ پر ایک احسان کر دو۔ اکبر جب تک ممکن ہو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، ارے تیرا چہرہ دیکھنے سے تیرے بابا کو قرار ملتا ہے۔ اب جناب علی اکبر نے دوبارہ الوداع کی، میدان کربلا کی جانب بڑھے گئے۔ ارے کیا خوب جنگ کی ہے، شجاعت حیدر کرار کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ الحافظ و علامہ کی صدا بلند ہوئی، اسی اثنا میں ایک لعین بدنام زبان غسین بن نمیر نے ایک ایسا وار کیا، ایک ایسا گرز لگایا کہ جناب علی اکبر ذوالجلال کی زین سے زمین کی زینت بنے گئے، اور زمین کی زینت بننے کے ساتھ فرماتے گئے یا بتا درکنی، اے بابا جان علی اکبر کی مدد کو آئیے۔ بس یہ سننا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے چاہا کہ خود کو اپنے لال کے پاس پہنچا دے، لیکن یہ کیا ہوا کہ بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں پاتے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا ابھی علی اکبر زندہ ہیں، صرف زخمی ہوئے ہیں، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا، سنبھلا نہیں جاتا، آپ کی بینائی آپ سے چھین لی گئی۔ مولا ابھی علی اکبر زندہ ہے، آپ کی یہ حالت ہے، اگر علی اکبر رخصت ہو گئے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر کے پاس پہنچے گئے میرے مولا حسین، رونے والوں دعا کرو کبھی کسی بوڑھے باپ پر یہ وقت نہ آئے جو میرے لال، جو میرے مولا حسین پر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹا زخمی حالت میں ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، جا بجا زخموں کے نشان اور ان سے خون کا رسنا۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر سے فرمایا اکبر غم نہ کر، بابا آ گیا ہے، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ بس آخری جملے مصیبت کے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب شہادت علی اکبر نزدیک تھی، میدان کربلا میں دشمنوں کے نرغوں میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنے لال علی اکبر کو مخاطب کیا، اکبر بابا آ گئے ہیں، کوئی خواہش تو بیان کرو۔ شہزادے نے التجا کی، بابا یہ برچھی کا پل سینے میں جو پیوند ہے یہ علی اکبر کو ستاتا ہے، بابا اگر زحمت نہ ہو اس پھن کو باہر نکال دیجئے۔ اب مولا حسین نے مشکل کشائی کرنا چاہی، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی علی اکبر پر رکھا، ایک دفعہ برچھی کو نکالنا چاہا، برچھی تو نکلی لیکن تنہا نہ نکلی۔ ارے کلیجہ علی اکبر برچھی کی انی میں پیوست ہوا، شہزادہ دنیا سے رخصت ہوا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پالنے والے تجھے واسطہ مظلومت مولا حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کا، پالنے والے ہمارے اس قلیل سے عبادت کو، قلیل سے ذکر کو اپنے بارگاہ علی شرف قبول عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا، ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو شہزادی کی رومال کی زینت قرار فرما۔
پالنے والے جہاں کا بھی عزادار عزاداری میں مصروف ہیں ان کی عبادتوں کو ان سے قبول فرما۔ پالنے والے پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے وہ مومنین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرما۔ پالنے والے وہ مومنین جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ پالنے والے وہ مومنین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ پالنے والے وہ مومنین جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کی حفاظت فرما۔ مقروض مومنین کے قرض و غیب سے ادا فرما۔ قید میں موجود مومنین کو رہائی نصیب فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد صاحب کربلا بادشاہ مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پالنے والے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے منبر، ہمارے عزادار عزاداری اور مقدس مقامات اور خداداد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ دشمن اور شر پسند عناصر کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین، ماتم علی اکبر۔